اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو السمیع العلیم هو الغفور الرحیم هو التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ دربار امامزاد عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا سے دنیا بھر کی بہنوں بھائیوں بیٹوں بیٹیوں کو خوش آمدید اور ماہ سیام خوش آمدید۔ رمضان کا عشرہ رحمت رمضان کے پہلے روزے سے شروع ہوا اور آج پاکستان میں پہلی افطاری ہے، یعنی آج پہلا روزہ ہے۔ آپ جہاں کہیں بھی ہیں آپ کو افطاری، سحری اور تراویح اور سیام کی تمام رحمت بھری ساتیں آپ کے لیے سعادت اور سعادت ہو۔ عرض یہ کرنا ہے کہ جب ہم رمضان کے 3 عشروں کو دیکھتے ہیں، پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی، بالکل ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسا ماں اپنے بچے کو دلاسا دے رہی ہے، لوری دے رہی ہے، بہلا رہی ہے، بڑی محبت سے بتا رہی ہے۔ اگر آپ دیکھیں غور کریں کہ ہمارے برصغیر پاک و ہند کے علماء کرام اس پہ زور دیتے ہیں، نہیں دیتے، اکثر تو زور ہی نہیں دیتے، سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے کہ رحمت کے معنی بھی بخش دینا ہے، مغفرت کے معنی بھی بخشنا ہے، اور جہنم سے آزادی کے معنی بھی مغفرت ہی ہیں۔ بالکل جیسے اللہ پاک آپ کو ہر طرح سے بخشنا چاہتا ہو، جیسے قرآن میں ارشاد فرمایا نا، اور اللہ پاک تو تمہیں بخشنا چاہتا ہے اور اللہ پاک تو تم پر کم ہی بوجھ ڈالتا ہے۔ اور پھر چلتے چلے جائیے، غفور الرحیمی کے الفاظوں کا ذکر ہے، رحم کرنے کا ہے، اپنی حدود میں رہنے کا ہے۔ غرض یہ کہ اللہ پاک ماہ سیام سے بالا تر ہو کر بھی آپ کو بخشنا چاہتا ہے، لیکن جب ہم وہ بخشش لینا ہی نہیں چاہتے تو پھر چاہے رمضان ہو، چاہے عام زندگی ہو، پھر کسی چیز کا ہم پر فرق نہیں پڑتا۔ تو عرض یہ ہے کہ اسے عشرہ رحمت کہتے ہیں۔ یہ جو عشرہ رحمت ہے، اس میں کیا پڑھا جائے، کیا کیا جائے، بالکل ویسی بات ہے جس طرح مغفرت اور جہنم سے نجات کے عشرے میں جو پڑھا جاتا ہے وہ پورا رمضان ہی عبادت ہے۔ یہ صرف ترغیب دینے کی، محبت کرنے کی اور ایک مسلمان کو اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی طرف رغبت اور راغب ہونے کی صلاح دی گئی ہے۔ اسی لیے اولیاء اللہ، بزرگان دین عظام رمضان کو اعتکاف کے ذریعے زیادہ عبادت کا حصول سمجھتے ہیں، تاکہ ان کی عبادت میں اتنا بھی خلل پیدا نہ ہو کہ کوئی آ کر گھنٹی بجائے یا دروازہ کھٹکھٹائے یا یہ کہ میں اس سال کہ اس سوال کو لے کر آیا ہوں، اب میں اس سال رمضان میں آپ کے لیے راشن مانگنے آیا ہوں، یا کوئی بھی سوال کرنا ہے، اس سے بالا تر ہو کر صرف اللہ کی عبادت کے لیے معتکف ہو جائے۔ اولیاء اللہ اس کو اعتکاف کر کے حاصل کرتے، تو ظاہر ہے وہ تو سب سے بڑی اور افضل بات ہے کہ اگر آپ اعتکاف کر کے حاصل کریں، یہ سب سے افضل ترین اعتکاف کا درجہ ہے، کیونکہ اس میں سب سے زیادہ عبادت کا موقع مل جاتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ لوگ جو نمازوں کے ساتھ، تراویحوں کے ساتھ اور دوسری تسبیحات، مناجات کے ساتھ حاصل کرنا چاہیں، یہ سیگمنٹ ان کے لیے ہے۔ سب سے پہلے تو آپ اپنے روزے کا آغاز اس طرح کریں کہ سحری کے بعد کوشش کریں کہ فوراً نہ سو جائیں، کیونکہ یہاں اس میں ایک یہ بات بھی ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ علیہ وسلم نے فرمایا اور مولا علی کا ارشاد ہے کہ صبح کی روزی فوت ہو جاتی ہے سونے سے، یعنی کہ جو صبح کا وقت ہے اگر وہ سو کر گزارا جائے تو ایسے لوگ رزق اور روزی سے محروم ہو جاتے ہیں۔ تو بہتر یہ نہیں ہے کہ جب رمضان کا عشرہ رحمت پائیں آپ تو سحری کے بعد کچھ دیر عبادت کے لیے قیام کریں، کیونکہ وہ درجہ قبولیت اور رحمت اور درجہ رزق سب سے اس وقت عروج پر ہوتا ہے۔ کوشش یہ کیجئے سحری بند ہونے کے بعد یہ مناجات اگر آپ کر سکیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے درود، کیونکہ درود کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ درود شریف کی ایک تسبیح 100 تسبیح درود ابراہیمی پڑھ لیں، جیسا کہ میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ آپ درود ہر طرح کا پڑھ سکتے ہیں، صرف ایک بات کا ذہن میں خیال رکھیں، اور وہ یہ: درود وہی قابل قبول ہے کہ جس میں سرکار اور ان کی آل کا ذکر ہو۔ وہ درود ہرگز درود نہیں ہے جس میں صرف سرکار کا ذکر ہو۔ اس کی جرا اور دلیل کیا ہے؟ اس کی جرا اور دلیل یہ ہے کہ اللہ عز و جل کو وہی درود قبول ہوتا ہے جس میں نبی کے ساتھ ان کی اولاد کا ذکر ہو، اور اس کا ثبوت نماز ہے، کیونکہ نماز میں بھی اللہ نے اسی درود کو لکھا ہے اور درج کیا ہے، اور اسی
درود کا پڑھنا احادیث میں فرمایا گیا ہے کہ جس درود میں اللہ کے نبی اور ان کی اولاد کا ذکر ہے، تو درود ابراہیمی پڑھ لیں یا وہ درود پڑھیں جس میں سرکار کے ساتھ ان کی اولاد کا ذکر ہو، ایک تسبیح پڑھ لیں۔ اس کے فوراً بعد سب سے پہلے آپ یاسین شریف سے ابتدا کریں، اور بہتر اور افضل اور احسن یہ ہے کہ یاسین شریف کو کھڑا ہو کر پڑھا جائے، قبلہ رخ کھڑے ہوں تاکہ آپ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف ہو۔ یاسین شریف میں 7 دفعہ مبین آئے گی۔ ہر مبین پہ روزے کی حالت میں سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے دعا کریں، دوسری مبین پہ اپنے وطن کے لیے دعا کریں، اس کے استحکام کے لیے دعا کریں، تیسری مبین پہ اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے دعا کریں، چوتھی مبین پہ کسی سے محتاجی نہ ہونے کی دعا کریں، پھر 5ویں مبین پہ اس حالت کی دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سے کہیں قیامت کے دن کوئی سوال نہ کرنا، کیونکہ ہم کسی تیرے سوال کا جواب نہ دے سکیں گے۔ چھٹی مبین پہ اپنے آپ کے لیے، اپنے وطن، اپنے شہر کے لیے بیماریوں اور وباؤں سے اور معذوریوں سے پاک ہونے کی دعا کریں، اور سب سے آخری مبین پہ اس بات کی دعا کریں کہ اللہ پاک آپ کو مرنے سے پہلے کربلا کے راستے بیت اللہ کا حج کرنے کی اور سرکار کے روضے تک پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کسی کا دیندار ہوئے بغیر اس حالت میں اللہ پاک اپنے پاس بلائے کہ کسی کے دیندار اور واجب القرض نہ ہو۔ غرض یہ کہ آپ ہر مبین پر ایک انفرادی دعا کر سکتے ہیں، عشرہ ہے ہی رحمت اور قبول کرنے کا، تو کھڑے ہو کر یہ دعا کیجئے۔ اس کے فوراً بعد ایک تسبیح درود شریف پڑھ لیجئے تاکہ یاسین شریف درود کے درمیان میں آ جائے۔ اب آپ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ سورہ کوثر کم از کم ایک تسبیح ضرور پڑھیں، اور یا بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ اس کے بعد آپ جو سب سے وزنی تسبیح ہے وہ ہے تسبیح سبحان اللہ، تو سبحان اللہ کم از کم 100 دفعہ یعنی ایک تسبیح دہرا لیجئے۔ اس کے بعد تسبیح شکر ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا انسان ناشکرا ہے، تو رمضان کا موقع پروف کرنے کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے، تو 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیں۔ اس کے بعد آپ پڑھیں گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ تسبیح ملائکہ بھی کہلاتی ہے، اس کا وزن اتنا زیادہ ہے کہ جیسی یہ پڑھنے والے کی زبان سے ادا ہوتی ہے، آسمان سے ملائکہ کا ہجوم نازل ہوتا ہے اور ان میں افراتفری مچ جاتی ہے کہ کون سب سے پہلے آگے بڑھے اور اس تسبیح کو اس پڑھنے والے کے منہ سے اٹھائے اور عرش پر لے جائے۔ گویا اس کی فضیلت اور اہمیت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کو اللہ تک لے جانے کے لیے خود بنفس نفیس ملائکہ عظام کے آپس میں ہلچل مچ جاتی ہے کہ سب سے پہلے کون لے کر جائے گا، کیونکہ اس میں ملائکہ کی عزت افزائی ہو جاتی ہے کہ یہ تسبیح عرش پر جائے۔ تو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ تسبیح ایک تسبیح 100 دانے ضرور پڑھ لی جائے کم از کم۔ اس کے بعد سورہ الاخلاص۔ سورہ الاخلاص تمام عبادات میں قواعد اسلامی کا درجہ رکھتی ہے، اس لیے اسے الفاتحہ میں بھی رکھا گیا ہے، اور اس کے 3 بار پڑھنے کا اجر تو پورا کلام پاک دوہرا لینے کا اجر برابر ہے، اس لیے کم از کم اس کی ایک تسبیح تو ضرور پڑھ لی جائے۔ اس کے بعد 40 مرتبہ آیت الکرسی پڑھی جائے۔ آیت الکرسی پڑھنے کے تو بزرگان دین نے، اولیاء اللہ عظام، آل رسول، اہل بیت الاطہار العالمین نے جو مناقب لکھنے ہیں وہ تو بیان کرنے سے زبان قاصر ہے، ہمت ہی نہیں ہوتی۔ سمجھ لیجئے یہ وہ آیت ہے جو اللہ عز و جل ذی شانہ ذی سبحانہ زخرف عرش پر جس تخت پر براجمان ہے اس تخت پر یہ آیت لکھی ہے، اور قیامت کے دن جب آپ میزان کے سامنے عرش پر ظاہر ہوں گے تو اسی تخت پر وہی آیت لکھی ہوگی، اسے آیت الکرسی کہتے ہیں۔ بےحد جلالی ہے، کم از کم اسے 40 بار پڑھ لیا جائے۔ اس کے بعد باری آتی ہے چاروں قل کی۔ چاروں قل آپ کو حشرات سے، اثرات سے، دفعات سے، بلائیات سے، نظر بد سے، ہر طرح کی تھریٹ سے بچانے کے لیے ہے، تو کم از کم ہر قل کو 7 بار دہرایا جائے تو یہ 28 بنتا ہے، اور 28 کے 8 اور 2 کے جو اعداد ہیں ان کو ایڈ کیا جائے، میں ایڈ کہنا چاہ رہا تھا، اگر اسے ایڈ کیا جائے تو یہ 10 بنتا ہے، اور 10 محرم کو قیامت آئے گی۔ تو یہ بڑا ایستھیٹک علم الاعداد سے ایک فگر ہے، تو اگر آپ ہر قل کو 7 دفعہ اور چاروں قل کو 28 ٹوٹل بار پڑھیں تو یہ قفل
قرب قیامت بھی کہلاتا ہے، یعنی کہ آپ اپنے آپ کو قیامت کی تمام ہولناکیوں سے محفوظ کر لیں گے۔ اسی لیے بزرگان دین اولیاء اللہ عزام کی اوراق و وظائف میں بالائے ماہ سیام بھی رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہی سب سے پہلے آپ 2 رکعت نماز نفل ایصال ثواب پڑھیں گے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، پھر مولا علی کے لیے، پھر سیدہ زہرا کے لیے، پھر 14 معصومین کے لیے، آل رسول کے لیے، مقربین کے لیے، مقرب اصحابہ اکرام کے لیے، پھر آپ پڑھیں گے تمام وہ رفقا حیات جنہوں نے حضرت امام حسین علی مقام سے وفا کی، ان کے لیے پڑھیں گے، پھر اولیاء اللہ کے لیے 2 رکعت پڑھیں، پھر آپ ہندوستان میں ہیں تو 2 رکعت خواجہ معین الدین چشتی کے لیے پڑھیں، پاکستان میں ہیں تو 2 رکعت بی بی پاک دامن اور حضرت عبداللہ شاہ غازی کے لیے پڑھیں، حضرت لال شہباز قلندر کے لیے پڑھیں۔ یہی نوافل آپ دنیا بھر میں کہیں سے بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ آپ اصحاب بدر کے لیے 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ اس کے ساتھ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے اپنے استادوں کے لیے کہ جن کا آپ ادب ان کی رسپیکٹ کے مطابق نہیں کر سکے، اپنے والدین کے لیے پڑھیں، اپنی دانا دادی، دادا دادی، اپنے چچا، وہ لوگ جو اس دنیا میں نہیں ان کے لیے پڑھیں، کیونکہ رمضان میں خاص وہ آپ کی طرف سے بھیجے گئے ایصال و ثواب کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اتنا وقت ہو جائے گا کہ اشراق کا ٹائم ہو جائے گا، تو 6 رکعت اشراق کی ضرور کم از کم پڑھیں، ویسے تو 2 بھی پڑھی جا سکتی ہیں، لیکن افضل و بہتر ہے کم از کم 2 کر کے یہ 6 رکعت ضرور پڑھی جائیں۔ چاشت کی نماز اگر حاصل ہو جائے تو بہت ہی اچھی بات ہے، لیکن یہ بات جان لیجئے کہ چاشت کی نماز 12 بجے سے پہلے ہوتی ہے، یعنی سورج جب سینٹر میں آ جائے نصف النہار اس سے پہلے تک ہوگی، اسی لیے افضل درجہ ہے بزرگان دین اصفیاء اولیاء اللہ کے ہاں فوراً اشراق کے بعد بھی چاشت کی نماز پڑھ لی جائے تو اشراق کی نماز ہو جاتی ہے، لیکن اسے اشراق کی عبادتوں کے بعد ہی پڑھا جائے تو افضل ہے۔ گویا آپ تقریباً 9 بجے تک آپ ایک نیند لے کر 11-12 تک اٹھ سکتے ہیں، اس کے بعد ظہر کی نماز کی تیاری کر کے آپ اپنی شام کی تلاوت، اس سے عصر کے درمیان کی عبادت، اپنی افطاری کی تیاریاں، اپنے گھر میں ہاتھ بٹانا، اپنی روزی رزق پر جانا، تمام چیزیں، اگر چھٹی کا دن ہے تو اس طرح، ورنہ آپ روزی پر 9 بجے کے بعد نکل سکتے ہیں۔ یہ طریقہ احسن بھی ہے، آسان بھی ہے، اور عشرہ رحمت کو اس طرح سے پریسیڈ کرنے کے لیے آپ کے لیے بڑا ہیلپ فل ہوگا۔ یاد رکھیے افطاری جب آپ کریں تو بہت ساری چیزوں کا خیال رکھیں، لیکن ہر افطاری رمضان میں جو کریں تو سب سے پہلے کسی 2 مستحق کی اپنے والدین کے جوار رحمت میں ایصال ثواب کر کے افطاری ضرور نکالیں، پھر اپنے اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ افطاری کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ حافظ یا غازی۔